تو جب ہم چلے تھے وہاں سے راولپنڈی سے، تو اچانک جو ہے وہ کانوائے نے سپیڈ پکڑی اور اس میں سے لوگ مختلف چیزیں نکال رہے ہیں. ایک سٹوری بی بی سی اردو نے بھی کی کہ شاید کوئی ایسا سیکیورٹی تھریٹ تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید وہ چودھری نثار صاحب کے اس کو وہاں سے تیزی سے گزرنا اس چیز کو میاں صاحب کی شاید ناراضگی کو ظاہر کرتا. حقیقت تھی کیا؟ حقیقت صرف اتنی تھی کہ ہم اپنی گاڑی سے، جس میں میاں صاحب تھے، عابد شیر علی صاحب کو اناؤنس کر کے کہہ رہے تھے کہ پروسیشن کو آگے چلوائیں. عابد صاحب ہم سے آگے چل رہے تھے. آگے پتہ چلا ہمارے کچھ معزز اراکین قومی اسمبلی چوک میں خطاب فرما رہے ہیں اور ان کا خطاب ختم ہونے میں نہیں آ رہا. تو نام نہیں میں لوں گا، وہ لوکل لیڈرز. تو میں ان کو یہ کہنے گیا تھا کہ اپنا خطاب ختم کریں اور اس ریلی کو چلنے دیں تاکہ ہم بھی منزل پہ پہنچیں. اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ آگے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ راولپنڈی میں ہمیں کوئی تقریباً 16-17 گھنٹے لگ گئے تھے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہوئے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. اس کے بعد رفتار ہماری ذرا تیز ہوئی اور ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح ٹائم جو دیا ہوا ہے جہلم اور دینا میں گیون ٹائم پہ پہنچ جائیں. پھر بھی ہم لیٹ ہو گئے، لیکن آج اتنے لیٹ نہیں ہوئے. اور دوسری بات ہے، ہم سب کئی گھنٹے سے کام کر رہے ہیں. اب دوسرا دن ہے تو ظاہر ہے کہ انسانی جسم کچھ تھوڑا سا ریسٹ بھی مانگتا ہے. وہ جسے کہتے ہیں جگراتا، جو پنجابی میں جگراتا ہے کئی راتوں کا. تو سر وہ جگراتے میں تو گاڑی تیز چلانا اور ذرا تھوڑا سا وہ ہے. وہ اصل میں اگر ہم تھوڑا تیز نہ چلتے تو اس کا نقصان ہی ہوتا کہ ہم جب یہاں پہنچتے دینا یا جہلم تو کئی گھنٹے سے لوگ جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں. لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے، اتنی سی بات ہے.